بڑا عجیب تماشا ہے، جب صلح حسن کی شرائط کی سند کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں صلح حسن کی شرائط ان لوگوں کی گاٹے فٹ ہو گئی ہیں، تو انہوں نے صلح حسن کی شرائط کی سند کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ بھائی جب صلح ہوئی ہے تو ظاہر بات ہے شرائط پر ہوئی ہوگی۔ یہ ان لوگوں نے چونکہ صلح حسن ان کے گاٹے میں فٹ ہوئی تھی تو یہ سندوں کے چکر میں پڑ گئے۔ سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی، صلح کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ شرائط پہ۔ اسے کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ صلح حسن کی شرائط علماء کی گاٹے فٹ نہیں ہوئی، بلکہ جسے آپ نے ہائیڈروجن بم کہا تھا، ریسرچ پیپر 5B اپنی بیسٹ پروڈکٹ، وہ آپ کی گاٹے فٹ ہو گئی ہے۔ آپ کے گلے میں ہڈی بن کے ایسے پھنس گئی ہے، نہ اسے آپ اگل سکتے ہیں نہ اسے آپ نگل سکتے ہیں، نہ آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو فیس کر سکتے ہیں نہ علماء کو فیس کر سکتے ہیں۔ اب ہر اسٹوڈنٹ آپ سے مطالبہ کر رہا ہے جی آپ اس کی سند بیان کریں۔ آپ تو کہتے تھے اس کے اندر کوئی جھوٹی روایات نہیں ہے، تاریخی روایات نہیں ہیں، بے سند روایات نہیں ہیں، ضعیف الاسناد روایات نہیں ہیں، اس کے اندر تو بے شمار ہیں۔ اب آپ کے اسٹوڈنٹ آپ سے مطالبہ کریں گے، ہمیں مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سند کی دین کے اندر کیا حیثیت ہے؟ ایک ہے حدیث، ایک ہے تاریخی واقعہ۔ محدثین نے کتنا اہتمام کیا ہے، حدیث بعد میں بیان کی ہے، اس کی سند پہلے بیان کی ہے، تاریخی واقعہ بعد میں بیان کیا ہے، اس کی سند پہلے بیان کی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا آپ کی زندگی کا کوئی واقعہ جو ہم تک پہنچ رہا ہے بغیر سند کے نہ پہنچے۔ اگر پہنچے تو ہمیں کم از کم پتہ ہو کہ اس کو پہنچانے والے کون ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ اس کے اندر جھوٹ کی آمیزش ہو، جھوٹ کی ملاوٹ ہو اور ہم تک بے بنیاد باتیں پہنچتی رہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب تک فتنے ظاہر نہیں ہوئے تھے اس وقت تک ہم کسی بھی بات کو بغیر سند کے مان لیا کرتے تھے، لیکن جب فتنے ظاہر ہونے شروع ہو گئے تو اب اگر کوئی شخص بات بیان کرتا تھا تو ہم اس سے مطالبہ کرتے تھے یہ بتائیں کہ یہ بات آپ کو کس نے بیان کی ہے۔ اس کے اساتذہ کے بارے میں پوچھا جاتا تھا، اس کی چھان پھٹک کی جاتی تھی۔ اگر اہل سنت کی بات ہوتی اسے قبول کر لیا جاتا تھا اور اہل بدعت کی بات کو رد کر دیا جاتا تھا۔ تو گویا کہ محدثین تو اہل بدعات کی بات کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، چہ جائے کہ بغیر سند کے یا چہ جائے کہ اہل روافض کی بات کو قبول کرنا شروع کر دیں۔ ایسا نہیں ہے۔ علامہ عبدالحی قطانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سند کی خصوصیات کے ساتھ نوازا ہے۔ تم یہود و نصارہ کی روش پر نہ چلو کہ وہ بغیر سند کے بات کیا کرتے تھے اور تم بھی بغیر سند کی باتیں بیان کرنی شروع کر دو۔ بشیر بن کعب ادوی سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور حدیث رسول بیان کرنی شروع کی، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ بشیر بن کعب ادوی نے اس بات کو محسوس کیا اور یہ کہا کہ میں آپ کو حدیث رسول بیان کرتا ہوں اور آپ توجہ نہیں کر رہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ جب کوئی کہتا تھا نا قال رسول اللہ تو ہماری نگاہیں اس کی طرف اٹھ جایا کرتی تھی، ہم بےتاب ہو جاتے تھے۔ لیکن جب حالات بدل گئے اب ہم صرف انہی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں کہ جن کو ہم جانتے ہیں، مطلب یہ کہ سند کے ساتھ جو ہمیں معلوم ہے۔ اگر سند کی حیثیت نہ ہوتی تو الاسناد من الدین کیوں کہا جاتا؟ علامہ ابن سیرین کیوں فرماتے کہ فانظروا عمن تأخذون دینکم، تم دین کو دیکھو کہ کن لوگوں سے حاصل کر رہے ہو۔ یہی سوال میں نے اکیڈمی کے اندر بھی جا کر کیا تھا کہ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فانظروا عمن تأخذون دینکم، اور محدثین کہتے ہیں اگر سند نہ ہوتی تو جس شخص کے منہ میں جو آتا وہ کہتا چلا جاتا۔ تو سند اس دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ بات ہمیں کس نے بیان کی ہے۔ اگر سند کا مطالبہ کرنا غلط تھا تو پھر اس پمفلٹ کے ٹائٹل پر یہ کیوں لکھا گیا کہ تاریخ کی جھوٹی بے سند ضعیف الاسناد روایات سے محفوظ؟ گویا کہ یہ دعویٰ ہے کہ اس کے اندر تاریخ کی جھوٹی روایات بھی نہیں ہیں، اس کے اندر بے سند روایات بھی نہیں ہیں اور ضعیف الاسناد روایات بھی نہیں ہیں۔ تو آپ سے سند کا ہی تو مطالبہ ہے کہ آپ صلح حسن کی جو شرائط ہیں ان کی صحیح سند بیان کر دیں تاکہ دیکھا جائے کہ کسی نے درمیان میں گڑبڑ تو نہیں کی۔ بھئی یہ چھوٹا سا مطالبہ ہے، اسے آپ کو پیش کرنا تھا، لیکن بجائے پیش کرنے کے یہ جی صلح حسن کی شرائط ان کی گاٹے فٹ ہو گئی ہیں، یہ سند کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا فلاں فلاں، تو ان باتوں سے بات نہیں بنے گی۔ صلح حسن کی شرائط کی سند بیان کی جائے کہ صلح حسن کی شرائط کی سند کیا ہے۔ اب ہم نہیں پوچھیں گے، اب ان کا ایک ایک سٹوڈنٹ اٹھ کر ان سے پوچھے گا، ایک ایک کمنٹس کے اندر پوچھے گا کہ صلح حسن کی شرائط کی سند، صلح حسن کی شرائط کی سند اور صلح حسن کی شرائط کی سند، وہ پوچھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات، قاعدہ انہوں نے یہ بنایا، اصول یہ بنایا ہے
کہ جب صلح ہوئی ہے تو شرائط پر ہوئی ہوگی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے یہ بیان کیا ہے کہ صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ آپ کہتے ہیں یہ ترک رفع الیدین کی حدیث ضعیف ہے۔ اگر یہی اصول بنایا جائے کہ صلح ہوئی ہے تو شرائط پر ہوئی ہوگی، تو صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے تو حدیث کی وجہ سے ہی نہیں کرتے ہوں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہی نہیں کرتے ہوں گے۔ تو ایسے بات نہیں چلے گی۔ یہ تو تھا میرا تحقیقی جواب۔ اب میرا روایتی جواب، آپ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی بغیر سند کے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ حدیث تب قابل قبول ہوگی جب سند کو دیکھا جائے گا، راویوں کو دیکھا جائے گا۔ جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے تو تاریخ دانوں نے بڑی محنت کی، ہمارے بزرگ ہیں، لیکن انہی بزرگوں نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ بغیر کسی کی سند کے حدیث کو قبول نہ کیا جائے، اور حدیث میں سند بھی ملے تب بھی اس کو صحیح اور ضعیف اور موضوع کا فرق کرنا ہے۔ تو جب حدیثیں نہیں لی جائیں گی سند کے بغیر اور سند کی صحت کے بغیر، تو اقوال جو واقعہ کربلا کے بارے میں ہے یا یزید کے بارے میں ہے یا بنو امیہ کے بارے میں ہے، وہ بغیر سند کے کیسے لیے جا سکتے ہیں؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی بغیر سند کے قبول کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں کہا جاتا ہے یہ حدیث ہے۔ تو ہم ان لوگوں کی غیر لوگوں کی باتیں کس طرح بغیر سند کے قبول کر لیں؟ کبھی نہیں کریں گے۔ یہی ہمارے محدثین رحمہم اللہ نے ہمیں درس دیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بغیر سند کے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کسی عام آدمی کی بات کو، چاہے جائے کہ آپ کی بات کو یا کسی مورخ کی بات کو یا کسی بھی محدث کی بات کو بغیر سند کے کیسے قبول کیا جائے گا؟ تو یہ میری طرف سے آپ کو میرا روایتی جواب ہے۔ دوسری بات، صلح حسن کی شرائط۔ صلح حسن کی شرائط میں جو انداز یہ مقصد حسین کے اندر اسحاق جعبی صاحب کا تھا، سیم یہی انداز آپ نے ریسرچ پیپر 5B کے اندر رکھا ہے، اور یہی انداز ظہور احمد فیضی صاحب کا، ان کا بھی یہی انداز ہے۔ جن کتابوں کے آپ نے حوالہ جات دیے، الاستیاب کا حوالہ دیا اور البدایہ والنہایہ کا حوالہ دیا، فتح الباری کا حوالہ دیا، الاصابہ کا حوالہ دیا، ان 4 کتابوں کے حوالے دیے صلح حسن کے۔ ان میں مختلف مقامات پر صلح حسن کی شرائط موجود ہیں۔ صلح حسن کی شرائط کی سب سے پہلی بات، آپ سند پیش کریں، نہیں تو صلح حسن کی جو دوسری شرط ہے۔ اب آپ کا ایک اسٹوڈنٹ آپ سے پوچھے گا جی صلح حسن کی دوسری شرط کی آپ عربی سنائیں کہ دوسری شرط کی عربی کیا تھی؟ الاستیاب کا جو آپ نے حوالہ دیا، الاستیاب کے اندر علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی نقل کیا کہ یبذل لہ تسلیم الامر الیہ علی ان تکون لہ الخلافۃ من بعدی۔ اس میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کہتے اس صورت میں، اس شرط پر میں یہ معاملہ آپ کے سپرد کرتا ہوں کہ آپ کے بعد خلافت وہ میرے لیے ہوگی۔ یہی اسد الغابہ کے اندر بھی موجود ہے، یہی فتح الباری کے اندر بھی موجود ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی خلافت کا ذکر کیا، اسد الغابہ کے اندر بھی خلافت کا ذکر ہے۔ آپ نے جو عمارت قائم کی تھی نا کہ سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بدترین بادشاہ، وہ عمارت اس صلح حسن کی دوسری شرط کی وجہ سے وہ زمین بوس ہو گئی ہے۔ اس میں خلافت کا ذکر ہے۔ سوال یہ ہے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو سپرد کی تھی وہ خلافت تھی، واپس جو انہوں نے کہا تھا مجھے ملے گی وہ بھی خلافت ہے۔ تو جب انہوں نے استعمال کرنی شروع کی تو بادشاہت کیسے بن گئی؟ سپرد خلافت کی، واپس خلافت آنی تھی، اور جب استعمال کی تو وہ بادشاہت بن گئی۔ تو یہ جو عمارت آپ نے قائم کی تھی کہ سید امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بدترین بادشاہ، یہ صلح حسن کی دوسری شرط کی وجہ سے یہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ الا ان تکون لہ الخلافۃ من بعدی، خلافت کے الفاظ ہیں۔ لہذا اب آپ کا ایک اسٹوڈنٹ آپ سے پوچھے گا، سب سے پہلا سوال یہ کرے گا جی صلح حسن کی شرائط کی سند بیان کریں۔ پھر آپ سے پوچھے گا کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ خلافت آپ کے بعد میرے لیے ہوگی، تو یہ تو سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے خلیفہ تسلیم کیا تھا، بادشاہ تو تسلیم نہیں کیا تھا۔ آپ تو آج تک ہمیں یہی بتاتے آئے ہیں کہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی وہ بادشاہ تھے۔ تو یہ سوال اب آپ سے ہوں گے